بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گپ شپ میں خوش آمدید۔ میں ہوں فاروق فیصل خان۔ میں ہوں میاں سہیل اقبال۔ کیسے ہیں میاں صاحب؟ آج اتوار کا دن ہے۔ اتوار کا دن ہے، بس اپنا ٹھنڈا ٹھنڈا دن ہے، خود بھی ٹھنڈا ٹھنڈا دن ہی گزارا ہے۔ ٹھنڈا مطلب کم دل ہے، ٹھنڈا باقی دن بالکل چھٹی منائی ہے، مکمل سوتے رہے ہیں، آرام نال اٹھ کے دوپہر روٹی کھا دیجیے، پھر ریلیکس کیتا ہے، تھوڑا بہت اپنا لیپ ٹاپ تے کام شام کیتا ہے، پھر ریلیکس کر رہے ہیں۔ اور اوپر سے آپ ٹپک پڑے، کہتے جی نہیں جی پروگرام ضروری کرنا ہے میں نہیں آؤں گا آئندہ اتوار سے۔ میں تو اپنا میں بالکل سکون میں تھا، میرے دماغ میں پتہ نہیں کیسے پروگرام بھی نکل گیا ہوا تھا، تو پھر مجھے یاد ہے، میں کہ واقعی یار آج بھی ویلاگ کرنا ہے۔ بہرحال جی اپنا ناظرین ہم کوشش تو کرتے ہیں آپ کو ہم اپنے ویلاگ جو ہے ڈیلی پہنچا سکیں اور ٹائملی پہنچا سکیں۔ کبھی کبھی کوئی دیر ہو جاتی ہے، دیر سویر ہو جاتی ہے، اس کے لیے ہمیں آپ بالکل آپ سے ہم معذرت خواہ ہیں۔ کئی دفعہ نیٹ کا پرابلم آ جاتا ہے اپلوڈنگ کا، ہم لوگ تو اپنے ٹائملی ویسے ویلاگ کر لیتے ہیں، تو کبھی کبھی دیر سویر ہو جاتی ہے، اور تو جو ہے وہ مائنڈ کر دیتے ہیں۔ ہاں یوٹیوب کا الگوریدم۔ تو بہرحال جی آج خبریں تو ہیں ضرور آپ کے ساتھ، ہم لوگ خبریں بھی شیئر کریں گے اور ان کا ریویو بھی کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیل آئیکن ہے جسے گھنٹی اور ٹلی بھی کہا جاتا ہے، اس کا بٹن ایک دفعہ ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے ویلاگ بر وقت دیکھنے کو مل سکے۔ تو جی خان صاحب آج جو ہے وہ پھر اپنا وہ ویلاگ آپ خان صاحب کا ویلاگ آپ نے سن لیا آج کا۔ عمران خان صاحب وہ بھی ہماری طرح ڈیلی ایک ویلاگ کرتے ہیں، ان کے تو فالوورز ہیں لاکھوں کروڑوں یا جتنے مرضی ہو، 150 ہوں، جو بھی ہے فالوور ہی ہے۔ تو وہ جو ہے اپنا ہمسایا باہر اللہ کی گل سن جا ان کے کہنے پہ تو، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت عزت دی اور اتنی فالوئنگ دی، اور یہ مطلب ایک خاص خوش قسمتی ہوتی ہے، لیکن وہ جو خوش قسمتی ہے وہ آگے ٹرانسلیٹ جو ہے عوام کے لیے خوش قسمت ثابت نہیں ہو سکے۔ ان کے فالوور سمجھتے ہیں، مگر فالوورز بھی میں خان صاحب دیکھ رہا تھا ابھی جو لاسٹ میں نے ان کی جو انہوں نے آج کا ویلاگ کیا ہے، اس میں انہوں نے جو ہے ان کے ٹوٹل جو ہے وہ سبسکرائبر جو ہیں، وہ سبسکرائبر تو خیر کافی ڈھیر سارے ہیں، مگر اس میں سے جو جنہوں نے ویو کیا ہے وہ تو کوئی صرف جو ہے کوئی 75,000 تھے۔ مطلب کہاں جو ہے ان کو سننے والے لاکھوں ہوتے تھے، اور اب تو ان کو جو ہے اس پہ عام جو ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں ان پہ بھی نہیں دکھایا جا رہا۔ تو میں یہ حیران ہو رہا تھا کہ ان کے جو ہے یہ یوٹیوب پہ ان کے سبسکرائبر جو ہیں اتنے سبسکرائبر سوری میں کہہ رہا ہوں ویورز اتنی ویورشپ کیوں کم ہو گئی ہے؟ اچھا جی، 2-3 چیزیں ہیں اس میں۔ ظاہر ہے کہ سارے میں جو یہ کارخانہ تھا سوشل میڈیا والا اور ویورشپ والا اور فالوور والا، یہ ایک اس میں آرٹیفیشیل بھی چیزیں چلتی تھیں، اور ان کو چلانے والے بہت بڑے بڑے دماغ اور تھنک ٹینک، اور پھر ان کے اوپر جناب وہ جنرل فیض صاحب اور جنرل آصف غفور صاحب اور سب اتنے بڑے اداروں کے سربراہ جب یہ چیزیں بناتے ہیں تو وہ بھی تو دیکھنا لاکھوں کی تعداد میں ایک دم، وہ بھی وہ کیا بوٹ اکاؤنٹ کہتے تھے یا کیا کہتے تھے جس طریقے سے باٹ جو ہے، تو اب وہ سارا کارخانہ ہو چکا ہوگا بند۔ جی ہاں، وہ ہو چکا ہے کارخانہ بند۔ پھر بہت جو ڈائی ہارڈ قسم کے لوگ ہیں اب وہی ان کو دیکھ رہے ہیں۔ ویسے بھی آج اتوار ہو سکتا ہے کوئی آج لوگ بچے اپنے بچوں کے ساتھ پکنک منانے کے ہوں، شام کو آ کے سونے سے پہلے آج تو سنا، میں نے تو سنا، تو پھر دیکھیں نا، تو پھر کیا اس میں سے کیا میں تو بھائی میں تو بہت ریگولر سنتا ہوں، میری تو کوشش ہوتی ہے، میں تو ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں، روز میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں کہ ویلاگ آج آیا کیوں نہیں ہے، ٹائم سے کیوں نہیں اپلوڈ ہوا ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ بیٹھتے ہیں سننے کے لیے کہ یار اس میں میں کوئی پوائنٹ کٹا نا، لیکن میں بھی سنتا ہوں، ہو سکتا ہے کیونکہ ہم ناقد ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یار کوئی ایسا پوائنٹ مل جائے جس پہ ہم جو ہے نا تنقید کر سکیں اور ہم کوئی فکر بازی کر سکیں، لیکن اب کیا کیا جائے، وہ پوری تقریر خود ہی دے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، انہوں نے اگر آپ نے سنا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو انہوں نے اپنی گرفتاری کے خدشے کا اظہار کیا ہے، کل ان کی تاریخ ہے، تو کس چیز سے خدشہ، کس چیز میں انہیں گرفتار کر لیا جائے گا؟ خان صاحب ان پہ کیسز تو بہت سارے ہیں اور جن کا یہ شور بھی ڈالتے رہتے ہیں، میرے پہ پتہ نہیں ابھی سینچری ہو گئی میرے خلاف کیسز کی، اب 1.25 سینچری ہو گئی، اب 1.5 سینچری ہو گئی۔ خان صاحب یہ جو ہیں یہ سینچریاں اور 1.25 سینچریاں اور 1.5 سینچریاں جو یہ کس لیے ہو رہی ہیں، آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا۔
مطلب اور بھی ہمارے یہاں پہ لیڈرز رہے ہیں، سارا ہم ان کا ذکر بھی کرتے رہے ہیں، پاسٹ میں جو لیڈرز رہے ہیں ان کے ساتھ ان سے بھی برا حال ہوتا رہا، مگر وہ وائلنس کے اوپر نہیں آئے پہلی تو بات ہے، اور نہ وہ تھریٹس پہ آئے. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ دو کام جو ہیں بہت مطلب بہت زیادہ بہت زیادہ کیے ہیں یہ کام. ایک تو جو ہے وہ اپنا مائک پہ کھڑے ہو کے اور پوری دنیا سے جب خطاب کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے اپنا پولیس والوں کو دھمکیاں دینی، ججز کو دھمکیاں دینی، تو تڑا کرنی. ٹھیک ہے، اپنا وہ جو ہے ایک خاتون جج تھی. میں ایک لمحے کے لیے آپ کی بات کاٹتے ہوئے کہ انہی ساری انہوں نے کافی چیزیں کہی ہیں، اور جو آپ کہہ رہے اشارہ کر رہے ہیں نا اسی کی طرف اب دو تین ان کی تقریر میں پوائنٹ. ایک جو آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ تھریٹنگ کرتے ہیں اور یہ سارا کچھ کرتے ہیں، انہوں نے تو اپنی تقریر میں آج کہا ہے کہ میں نے تو ہمیشہ اپنے کارکنوں کو جو ہے پرامن میں احتجاج کی کال دی ہے، ہم نے تو کبھی بھی انہیں تشدد پر نہیں اتارا. وہ تو کہہ رہے ہیں یہ خان صاحب یہ تو ان کے جو اپنا جو فالوورز ہیں، وہ جن کا جو برین جو ہے وہ بالکل ایک جگہ پہ فکس ہوا ہے، وہ تو یہ چیز مان لیتے ہیں. مگر آپ جب یہ سارا ٹریک ریکارڈ ان کا نکال کے دیکھنا شروع کریں تو آپ کو سب نظر آتا جائے گا کیا کیا کرتے رہیں گے. انہوں نے جب وہ دھرنا دیا تھا 126 دنوں کا، وہ اپنے ایک وہ جو تھے وہ بردر، وہ کینیڈا سے ایک نوسر باز آیا تھا بابا چالی والا بابا، سیاسی کزن. سیاسی کزن طاہر القادری. جی ہاں، ان کے ساتھ میں بھی آیا تھا اس وقت چارس میں بیٹھ کے. تو ان کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ یہاں پہ کیا کیا تھا، کتنا انہوں نے توڑ پھوڑ کی، کیا کیا گند بکا، پولیس والوں پہ تشدد کیا، پی ٹی وی پہ اٹیک کیا. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ پی ٹی وی کی نشریات بند ہوئی. آج تک ماشاء اللہ لگتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ کے دور میں بھی بند نہیں ہوا. وہ کوئی فوجی صاحب آگے جو ہے اعلان کر دیتے تھے ہاں جی میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے، ٹی وی چلتا رہا. انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن، اسٹیٹ ٹیلی ویژن کی نشریات بند کرا دی. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ ایس ایس پی جنیجو تھے جن کا سر پھاڑا گیا تھا، ان کو دیکھیں، ان کو فوٹیج ساری موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں. جیسے ان کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ادھر کپڑے بھی ٹانگ گئے کہ ان کو مارا گیا. اور وہ کہتے میں نے تو نہیں کہا تھا، اب خود کوئی کر لے تو. اب یہ دیکھو نا، یہ اب میں نے نہیں کہا، یہ تو یہ اب جی ہے پہ ادھروں مرچا کٹا تو میں این کر کے تھوڑے اکھاں چ پا دیا اور کہا جی آج ہی جو مرضی ہے کر رہا ہوں تجھے مطلب نہ منو تسی پا. دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ بھی یہ فوج ہماری ہے اور ہم تو فوج کے ساتھ نہیں لڑتے، ہم تو فوج کے خلاف نہیں ہیں، لیکن انہوں فوج کے ساتھ. اب یہ جو ہے، اچھا میں بات یہی کر رہا تھا، یہ جو کیسز کا رونر ہوتے ہیں، پھر وائلنس انہوں نے کس کی تاریخوں میں آپ مجھے بتائیں کہ اتنا وائلنس ہوا ہے. ان کی جب پیشی ہوتی ہے یہ وائلنس کرواتے تھے. اب تو ان کے وہ کرندے شرندے تھے سارے چھپے ہوئے ہیں نا، وہ جو سارے دہشت گرد تھے جنہوں نے ساری دہشت گردی کی، وہ تو چھپے ہوئے تھے، ان سے یہ دہشت گردی کراتے تھے. اب وہ پرچے جو ہے آپ پہ ہونا چاہیے یا میرے پہ ہونا چاہیے، وہ عمران خان پہ ہونا چاہیے. اب یہ رونا شروع کر دیتے ہیں، میرے پہ 150 پرچے ہو گئے، 200 پرچے ہو گئے، جتنے بھی پرچے ہو گئے اپنے کرتوتوں کی وجہ. یہ تو میں صرف کر رہا ہوں ان کے پرچے جو ہیں وہ وائلنس ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، کورٹ ریلیٹڈ ہے. باقی آپ ان پہ دیکھیں کرپشن کے کتنے چارجز ہیں. کرپشن پہ ان کا وہ کیس جو ہے، یہ جو ریاض ملک کے ساتھ جس کا کوئی نام بھی نہیں پی ٹی وی پہ لیتا، یہ جو بیریا ٹاؤن کا مالک ہے، پی ٹی وی نہیں باقی ادارے نے بھی، ہاں کوئی ٹی وی چینل بھی اس کا نام نہیں لیتا ہے. تو وہ جو ہے اب اس کے ساتھ مل کے جو ہے انہوں نے کیسی گھنونی واردات کی ہے. جو پاکستان کے جو پیسہ لوٹا ہوا تھا وہ انگلینڈ میں پکڑا گیا ریاض ملک کا، اور وہ واپس لا کے ریاض ملک کو دے دیا تو، اور اس کے عوض جو ہے اس سے زمین بھی لے لی. ایسے آپ کیسز گنتا جائیں تو شاخانہ کے کیسز ہیں. تو اچھا پھر جو سب سے ریسنٹ کیسز ہیں وہ یہ انہوں نے جو ٹیررزم کروائی ہے. یہ کیسے اس چیز کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹیررزم میں نے نہیں کرائی، میں پرامن ہوں. کیسے پرامن ہے؟ وہ جو ہے مراد سے جو ہے اپنے طور پہ وہ ساروں کو ڈائریکشن دے رہا تھا فون کے اوپر پہ، جی آپ کو جو جگہ کی نشاندہی کی گئی ہے وہیں پہ آپ جا کے. میں بھی حیران ہو رہا تھا جب وہ کہہ رہے تھے کہ فوج ہماری اپنی ہے، فوج کے ساتھ ہم لڑنے نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ گزشتہ سال جو ان کی ٹون تھی اور اس سے پہلے بھی جو ہے فوج کو آرمی چیف کو انہوں نے جانور بھی کہا، جی ہاں، میر جعفر بھی کہا، جی ہاں، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا بڑا کچھ کہتے رہے. تو پھر کہتے ہیں جی میں نے فوج سے نہیں لڑنا. بولے اچھا پھر آج کی جو ویلاگ میں آج پھر وہی بات وہ کہہ رہے تھے کہ چوروں کو بٹھا دیا کہ بھائی آپ
कौन होते हो यार, किसी को जो साबित, जब तक अदालत से साबित जो निज़ाम है इंसाफ का उसके तहत जब तक साबित ना हो जाए आप नहीं कह सकते। और मुझे नहीं समझता आज की तकरीर देख के कि उन्हें कोई थोड़ी बहुत हालात को वो समझे हो कि आज भी वो जो है सियासी लोगों को चोर और डाकू करार दे रहे थे और जिनको मीर जाफर और जानवर और पता नहीं क्या क्या, और उन्हीं के साथ मुलाकात की और भी बात कर रहे थे। और अब ये कह रहे हैं कि जी मैं गिरफ्तार हो गया तो आपने बाहर आना। आप समझते हैं कि कारकुन अब बाहर आएंगे ये सारे 9 मई के बाद जो सारी बिल्कुल नहीं, मैं नहीं समझता ये डिसोसिएट किया अपने आप। हाँ, लेकिन पहली तो बात ये है कि उन्होंने उन कारकुनों को जो पकड़े गए हैं उनको ही डिसोन कर दिया। ठीक है, आज भी बैठ के वो ये बात कर रहे थे कि ये अपना जो है ये एजेंसियों का काम था, एजेंसियों के लोग थे। आज भी लोगों को बैठ के मिसगाइड कर रहे हैं और वो उनके सबूत लेके आए जी जिनको आपने पकड़ा है। सबूत पूरी दुनिया ने देखे हैं जी, टीवी पे नजर रहे हैं, लोग इन्हीं के लोग हैं, गलाओ जलाओ कर रहे हैं और अभी भी ये हुकूमत से सबूत मांग रहे हैं जी सबूत लेके आओ। अच्छा, फिर एक और चीज़ कुरानी आयात का हवाला देके कि जी जब इंसान ईमान ले आता है और अल्लाह ताला दिलों में ईमान डाल देता है तो फिर खौफ दूर हो जाता है। अच्छा, आप लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं कि जो बाहर नहीं निकलेगा या जिसके दिल में खौफ आ गया है उसके दिल में ईमान नहीं है? तो भाई आप सबसे बड़े साहिब ईमान हैं, सबसे ज़्यादा खौफ आपको है कि जिस तरीके से आप तारीखों पर पेश होते हैं, जिस तरीके से आपको पहले आपने जो है ख़वातीन और बच्चों की शील्ड दी हुई थी, अब वो फलानी शील्ड लेके निकलते हैं। तो लीडर तभी कामयाब हुआ करते हैं, फॉलोअर्स तभी पीछे आया करते हैं कि जब लीडर खुद जो है फ्रंट फुट पे आके लीड करे, तभी हो सकता है। अच्छा, ये थे अब देखेंगे कल क्या होता है, गिरफ्तारी होती है नहीं होती है, अगर गिरफ्तारी होती है लोग निकलते हैं या नहीं निकलते। तो सब ये जो कश्ती वाला वाक़या हुआ है कितना अफसोसनाक वाक़या हुआ, उस पर भी वो फरमा रहे थे कि अगर उन्होंने अपनी तकरीर किश्ती से शुरू की है और एंड में किश्ती पे की है। भाई 3.5 साल में चले ठीक, बाकी पिछले में हम तो भी पिछली हुकूमतों के भी जो है वो नाकद रहे। और आने वाले दिनों में जब इस वक्त खेल ये है कि हक और सच पे कौन और किसकी पॉलिसी जो है वो खराब है। हम इमरान खान, मैं तो ज़ाती तौर पे इमरान खान साहब के हवाले से हमेशा यही कहता हूँ कि भाई अल्लाह मियां ने इतनी नेमतों से नवाजा, ये फॉलोइंग कीजिए, अगर ये इस सारे मामले को पॉजिटिव ट्रैक पे लगाते हैं। देखो ना 3.5 साल आप यही करते रहे, मैं उसको पकड़ लूंगा, मैं उसका पंखा उतार लूंगा, यार हो सकता है उन्होंने किया, आप उन्हें कानून जो कानून कहता है उसके मुताबिक लेके उन पर केसेस चलाते हैं। लेकिन अगर आप इंतकाम के जज्बे के तहत आगे कि जनाब इसे जो है रात को इसे मारा भी जाए और इसे छोटे से कमरे में भी रखा जाए और मैं इसकी चीखें सुनना चाहता हूँ और फिर आप वीडियो में देखना चाहते हैं कि इंतकाम की सियासत की तो इन्होंने बिल्कुल जो है हदें पार कर दी थी। मतलब जो जिस तरह राणा सनाउल्लाह के साथ किया गया, झूठे केसेस बनाए गए, मतलब ये तो बकायदा जो है ये तो करते ही खुद ये करते थे, इल्जाम दूसरों पे लगा रहे थे। वही तो 3.5 साल में आपने क्या इकदाम किया कि लोग बाहर से यहाँ पे आते? आपने कौन सी नौकरियां पैदा कर ली? सारा मुल्क जो है नौजवान जो है हजारों नहीं लाखों की तादाद में, इस वक्त 60% नौजवान जो है 30 साल से नीचे की उम्र पे है और वो सारे मुंह तक रहे हैं। कल आपने देखा होगा कि शायद मुल्तान यूनिवर्सिटी की वो एक बच्ची जिसने गोल्ड मेडल लिया वो गोलगप्पे बेच रही है। आपने कुछ किया होता तब ना, ठीक है पहले भी लोग जा रहे थे, पहले भी गुर्बत थी, लोग अपने लिए किश्ती का एक हादसा हो गया, बहुत अफसोसनाक हादसा है। और ये हादसे जो है इस किस्म के मेरे ख्याल हादसा जो है हम हर आने वाले महीने में या गुजरे हुए महीनों में हम देखते हैं। ठीक है, वो अब उसको पेंट ऐसे कर रहे हैं कि जैसे ये हादसा इस हुकूमत की वजह से हुआ, ये लोग जो हैं इस हुकूमत की वजह से तंग होके जा रहे थे और इसलिए ये हादसा हो गया। और साथ ये भी अपना बता रहे हैं कि जी अगर ये हुकूमत ऐसे करती रही तो ऐसे हादसे होते रहेंगे और लोग ऐसे किश्तियों में बैठ बैठ के जाते रहेंगे। अब ये किश्तियों वाले और कैसे लोग हमारे पाकिस्तान से कब से जानेंगे, हर बंदा जो है वो कोई ना कोई कोशिश करता रहता है कि किसी ना किसी तरीके से मैं बाहर चला जाऊँ ना। ये इमरान खान के दौर में भी जाते रहे, अब भी जाते हैं, उससे पहले भी जाते थे। और अफसोस होता है ये जिस तरीके से ये लोग जाते हैं, जितने पैसे देके जाते हैं। मैं इसी से आपसे पूछना चाह रहा था कि देखने वालों को बताएं, लोग अच्छी जिंदगी के लिए बाहर जाते हैं ना, यहाँ पे भी मेहनत करते हैं कि यार अपनी जिंदगी बेहतर हो, अपने बच्चों के लिए बेहतर हो, लेकिन जो इस तरीके से लोग जाते हैं
یہ وہاں پہ کس طرح اگر کامیابی سے اللہ میں پہنچ ہی جائیں تو یہ کیسی زندگی گزارتے ہیں اور ان کو وہاں پہ کس طرح ان کی رہائش کیا، روزگار کا سلسلہ کیا، یا قانونی حیثیت انہیں کیسے ملتی ہے، وہ اگر آپ بتائیں تو۔ خان صاحب پہلی تو بات ہے یہ جو یورپ وغیرہ جاتے ہیں ادھر، یہ جو گلف وغیرہ میں جاتے ہیں، یہ تو عموماً جو ہے یہ تو اس پہ ان کے تو وہ کوئی ویزے، یہ جو ہنر وغیرہ کے بیس پہ جو ہے ویزے مل جاتے ہیں. کوئی یہ میسن کا کام کرتا ہے، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی ٹریکٹر کا ڈرائیور ہے، کوئی ڈمپر کا ڈرائیور ہے، وہ تو گلف وغیرہ میں تو زیادہ اس قسم کے لوگ ہیں. اب جو یورپ جانے کے خواہش مند ہوتے ہیں وہ اپنا ایک تو 20-30 لاکھ روپیہ دے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور میں نے وہاں پہ یو کے میں دیکھا ہے وہاں پہ جس حالات میں وہ رہتے ہیں، میں تو کبھی بھی میں ہمیشہ وہاں پہ بھی جو پاکستان سے لوگ آئے ہوئے تھے، میں ہمیشہ ان کو کہتا تھا یار کیوں اپنے آپ کو خراب کر رہے ہو. اینڈ آف دا ڈے آپ گھر جو پیچھے بھیجتے ہو، کوئی 100 پاؤنڈ بھیج دیتا ہے، کوئی 200 پاؤنڈ بھیج دیتا ہے، ٹھیک ہے. میں انہیں کہتا تھا یہاں پہ آپ کیا کام کر رہے ہیں، مطلب وہاں پہ کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے، کوئی یہ اپنا گٹر صاف کر رہے ہیں، یا کوئی اپنا یہ کار واش پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹیک اویز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اب وہاں پہ جو منیمم ویج ہے وہ اپنا تقریباً میرا خیال ابھی 10-11 پاؤنڈ پر آور ہے، ٹھیک ہے. اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، جو اپنا جو ہوتے ہیں کاروباری لوگ ہیں وہ ان کو یہ جو انلیگل امیگرینٹس ہوتے ہیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ان کو 2 پاؤنڈ گھنٹہ دیتے ہیں. اب 2 پاؤنڈ گھنٹہ دے کے وہاں پہ آپ نے کھانا رہنا اور پھر پیچھے گھر بھی بھیجنا. اینڈ آف دا ڈے جو ہے نا وہ آپ سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں بچا سکتے. وہ جو بچا کے بھیج رہے ہوتے ہیں وہ سمجھے وہ ریئل اپنے جو ہے نا وہ اپنا پیٹ کاٹ کے بھیج رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بہتر تو میں یہی کہتا ہوں 28 لاکھ روپے دیے، بہت بڑی رقم ہے. ہاں وہ رقم تو ان کو ساری عمر لگ جائے گی. وہ 28 لاکھ یہاں کسی نے ادھار لیا ہے، مطلب کوئی زیور بیچا ہوا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کیسے میزریبل حالات میں جاتے ہیں. تو میں تو اس سے بہتر ہے ہمیشہ یہی سجیسٹ کرتا ہوں کہ اگر ایسے جانا ہے تو اس سے بہتر تو ہے آپ یہیں پہ کوئی کام کر لیں، کوئی نہ کوئی ہنر سیکھ لیں، اپنا ریڈی لگا لیں، آپ کسی ٹیک اوے پہ کسی جگہ پہ بھی آپ کام کر لیں، آپ اتنے پیسے کما سکیں گے جتنے آپ وہاں سے کما کے بھیج سکتے ہیں، اور اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہیں گے. سب سے بڑی بات. ہاں، اور فرسٹ کلاس سٹیزن جو ہے. فرسٹ کلاس سٹیزن. اچھا یہ جو جاتے ہیں کہ نہیں ہمیں وہاں پہ قانونی حیثیت مل جائے گی، اسے کتنا اثر لگتا ہے؟ نہیں جی، قانونی حیثیت وغیرہ کوئی نہیں ملتی ہے. پکڑے جاتے ہیں، ڈیپورٹ ہو جاتے ہیں. قانونی حیثیت کا وہی طریقہ کار ہوتا ہے. اگر کوئی بہت تیز آدمی ہے تو کوئی اپنے جعلی کاغذ بناتے وہ بھی 2-4 سال لگ جاتے ہیں. جی مجھے پاکستان میں خطرہ ہے کوئی اسائلم کلیم کرنے کے لیے، یا پھر جو ہے وہ کوئی پیپر میرجز کر لیتے ہیں. ادھر کی جو کوئی سٹیزن لوگ اس کو بھی پیسے دینے پڑتے ہیں، اور ہر مہینے پیسے حصہ دینا پڑتا ہے جس سے آپ پیپر میرج کرتے ہیں. یا تو آپ اوریجنل میرج کر لیں وہاں پہ کسی گوری کے ساتھ، یا کسی بھی جس ملک میں گئے ہیں اس کے نیشنل جو بھی خاتون ہے یا مرد ہے اور اس کے ساتھ کر لیں، اور وہ ود دا پیسج آف ٹائم 2-4 سال لگتے ہیں تو آپ لیگل ہو جاتے ہیں. ادروائز تو وہ لیگل ہونے کا بھی کوئی آسان طریقہ کار نہیں ہے. کوئی انسان وہاں پہ اتنی آسانی سے لیگل ہو سکتا ہے. تو وہ انلیگل جاتے ہیں، انلیگل طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، انلیگل طریقے سے پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بہتر ہے آپ اتنی غیر قانونی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ قانون کے دائرے میں رہ کے اپنے ملک میں اپنے ماں باپ کے، اپنے بہن بھائیوں کے پاس رہیں، اور جو محنت مزدوری کرنی ہے آپ یہیں پہ کریں. پتہ نہیں یہاں پہ کیوں شرم محسوس کرتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے انتہائی غلیظ کام یہاں پہ جس کا سوچا بھی نہیں جا سکتا. جی ہاں، اس طرح کے کام وہاں پہ کرتے ہیں. تو بہرحال جی تکلیف ہوتی ہے جی، بڑا تکلیف واقعہ تھا. اور یہ ہمیشہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہر مہینے کوئی نہ کوئی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے. اس میں ٹھیک ہے واقعہ ہوتا ہے کہ جب تک لالچ زندہ ہے انسان دھوکہ کھاتا رہے گا. لیکن یہاں پہ ہمارے اداروں کی اور جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی، ان کی کمزوری بھی تو سامنے آتی ہے نا، کہ جو انسانی اسمگلر ہیں، جی ہاں، اب جو گرفتار کرنے لگے ہیں، کوئی نہ کوئی تو ہے نا جن سے پیسے لیتے ہیں، اور صرف پیسے لے گئے تو نا پیسے لے کے اب اس میں جو ہے اب یہ لوگ گئے ہیں یہاں سے بائی ایئر دبئی، تو اٹس مین کہ امیگریشن کا عملہ سارا ملا ہوا تو ان کے پاس ویزے ہی نہیں تھے، اور وہاں سے آگے کیسے لے گئے. ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے. اچھا یہ نیٹ ورک ہے، اور خان صاحب یہ نیٹ ورک جو ہے یہ ہم لوگ تو خیر جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ سنتے آ رہے ہیں. یہ زیادہ کام جو ہے یہ اپنا پاکستان کے ایک پرٹیکولر ایریا پنجاب میں جو گجرات ہے نا، ہمارا جو گجرات ہے وہاں پہ اس قسم کے ایکسپرٹ ہیں جو جعلی پاسپورٹ بناتے ہیں، جعلی ویزے لگاتے ہیں، یہ سارا کام اس قسم کا کرتے ہیں. تو اس میں جو ہے کوئی پتہ نہیں اتنی بڑی کیا راکٹ سائنس ہے
کہ آپ پورے پاکستان میں سے ایک آئیڈینٹیفائڈ ہے ایک علاقہ جو ہے کہ یہاں سے یہ زیادہ کام ہوتا ہے، تو اس پہ وہاں پہ تھوڑا سا کام کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کو جو ہے اپنا کیفے کردار تک پہنچائیں جو پتہ ہے سب کا پتہ ہے، سب کا پتہ ہے نا، دیکھیں سب وہ بھٹا پھر ہر جگہ جاتا ہے. ہاں جی ہاں. تو اب وزیر اعظم صاحب نے بھی کمیٹی قائم کر دی ہے، فلاں نے کل بلکہ یوم سوگ کا اناؤنس کر دیا ہے. تو حضور اس کا تقاضا تو یہی ہے کہ آپ اتنا سخت ایکشن لیں کہ کوئی انسانی سمگلر جو ہے وہ بچ نہ پائے. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کا پتہ نہ ہو. دیکھو نا، میں ایسے اٹھا کے کسی کو 28 لاکھ روپیہ دے دوں گا. ہاں، کوئی نہ کوئی تعلق واسطہ کوئی کنیکشن ہوتا ہے تو آپ ایسے پیسے اور دیتے جو ہیں. بندہ یہ کاروبار کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں تو وہ تو اپنا مشہور کریں گے نا کہ یار یہ میں کاروبار کر رہا ہوں، تبھی مجھے گاہک بتے گا نا. جی ہاں. تو میرا خیال ہے خان صاحب آج تک کے لیے اتنے کافی ہے میرا خیال ہے. اجازت لیں، بس یہ واقعہ سن کے جو ہے میں تو کافی جو ہے ڈپریس ہو جاتا ہوں اس قسم کے واقعات دیکھ کے. اور تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے پھر وہی مشورہ پرانا، سیاسی ایکٹیویٹی آپ کا کرنا حق ہے، لیکن آئین اور قانون کے دائرے میں کیجیے، اور اس وقت کیجیے کہ جب کوئی نہ کوئی قیادت موجود ہو آپ کے ساتھ، چاہے وہ مقامی قیادت ہو، چاہے وہ مستقبل کا MNA ہو، MP ہو، سینیٹر ہو یا وزیر اعظم ہو. اگر یہ آپ کو لیڈ نہیں کر رہے تو آپ مت نکلیں. بالکل ٹھیک، بالکل درست فرمایا خان صاحب. اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ. کل انشاءاللہ فریش ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.